بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ معزز ناظرین و گرامی، آج کو جو وظیفہ ہم آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے وہ وظیفہ آپ کو 2 دن میں سسرالیوں سے علیحدگی دلوا دے گا، نجات دلوا دے گا، چھٹکارا دلوا دے گا، اور آپ اپنی خاوند کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ الگ مکان میں رہیں گی، الگ گھر میں رہیں گی۔ وہ مجبور بہنیں اور وہ لاچار بہنیں جو اپنی سسرالیوں کے ہاتھ بہت ہی زیادہ مجبور آ چکی ہیں، اور رکاوٹ کوئی نہ کوئی بن جاتا ہے، اگر ان کا شوہر مان جاتا ہے الگ گھر میں رہنے کے لیے تو ان میں کوئی رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ سسرالیوں میں سے ساس رکاوٹ بن جاتی ہیں، سسر رکاوٹ بن جاتا ہے، ننندیں رکاوٹیں بن جاتی ہیں بیچ میں۔ رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور آپ نے اپنے سسرالیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے ذہن و گمان میں یہ تصور باندھ لینا ہے، اور آپ نے پھر یہ وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہمارے چینل پر وظیفے بتائے جاتے ہیں، اور یہ وظیفہ بھی قرآن و مجید میں سے آپ کو بتائیں گے، اور سورہ فاتحہ اور آیت کریمہ کا بہت ہی مجرب اور آزمایا ہوا وظیفہ آپ کے سامنے ہم ارشاد فرمائیں گے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن حکیم کی تلاوت کرنے، یاد کرنے یا غور و فکر کرنے، ترجمہ کرنے کی مشغولیت و مصروفیت نے میرا ذکر کرنے اور مجھ سے دعائیں مانگنے سے روک دیا، یعنی ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی فرصت نہ ملی، تو میں اس شخص کو اس سے بڑھ کر دیتا ہوں جو میں سے دعائیں اور حاجاتیں مانگنے والوں کو میں دیتا ہوں، یعنی اس کی تمام حاجات اور مرادیں پوری کر دیتا ہوں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کلام کو اور تمام کلاموں پر ایسی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر۔ اسی وجہ سے آپ کو قرآن و حکیم میں سے آپ کو وظیفہ بتائیں گے، اور آپ یہ وظیفہ لگاتار 2 دن تک کریں گے۔ 2 دن سے مراد جمعرات اور جمعہ، آپ یہ 2 دن وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ 2 دن کے تیسرے دن یا چوتھے دن آپ کو خوشخبری ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ وظیفہ UK کی بہن یعنی کہ انگلینڈ کی بہن نے بھی ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کے بعد یہ وظیفے کو ادا کیا، اور ان کو 100% فائدہ حاصل ہوا۔ وہ پہلے پاکستان میں تھی، پاکستان میں مقیم تھی، اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد وہ انگلینڈ اپنے شوہر کے پاس وہاں پر بھیج دی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ بھی یہ وظیفہ کریں۔ اگر آپ بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں اپنے شوہر کے پاس، یا آپ اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں رہنے کی خواہش مند ہیں، تو آپ کے ذہن و گمان میں جو ہوگا وہی آپ کے لیے آگے آ جائے گا۔ میری وہ بہنیں جو ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ معزز ناظرین و گرامی، آج آپ نے یہ وظیفے کو غور سے سن لینا ہے، اور آپ نے اس وظیفے کو آگے سے آگے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے، کیونکہ میرے دوسری جو مجبور بہنیں ہیں، جو مجبور بہو ہیں اپنی سسرالیوں کی وجہ سے، وہ نجات حاصل کر سکیں۔ اب آپ اس وظیفے کو غور سے سن لیجیے اور اس پر عمل کریں۔ آپ نے سب سے پہلے جمعرات کو آپ نے عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفے کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد آپ نے پاک صاف ہو کر اچھی حالت میں آپ نے عصر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر قیام کر لینا، اور آپ نے پھر یہ وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد کا آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور آپ نے 99 بار 99 ٹائمز آپ نے سورہ فاتحہ کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے 99 بار سورہ فاتحہ کا ورد کرنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے 21 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھ لیا، اور پھر آپ آخر میں بھی چاہے تو آپ درود ابراہیمی کو ادا کر سکتے ہیں، آخر میں بھی درود ابراہیمی کو پڑھ سکتے ہیں، اور جو آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھا ہوگا وہ آپ نے ہمارے
آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے وہ بھیج دینا ہے. آپ نے حضور اکرم کے اپنے نذرانے پیش کر دینا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو اس درود ابراہیمی کے صدقے یہ آپ کی وہ دعائیں قبول و منظور ہو جائیں گی جو آپ چاہتے ہیں. اور پھر آپ نے اس جمعرات کی نماز آپ نے یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے اللہ رب العزت کے سامنے آپ نے اپنے خدا کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا لینے ہیں. آپ نے رو کر گر گرا کر آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعائیں مانگنی. تو انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ جمعرات والے دن کریں اور جمعے والے دن آپ نے ظہر کی نماز کے بعد یہ ادا کرنا ہے. ظہر کی نماز کے بعد یہ آپ نے اس طریقے سے ادا کرنا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے. آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا اور آپ نے پھر 99 بار ہی سورہ فاتحہ کا ورد کر لینا اور آپ نے پھر 21 مرتبہ ہی آیت کریمہ کو پڑھنا ہے. اور آپ نے پھر آخر میں بھی چاہیں تو آپ 21 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لیں اور آپ نے پھر اپنے اللہ رب العزت کے سامنے آپ نے رونا ہے, گر گرانا ہے, آپ نے اپنی عرض بیان فرمانی ہے کہ آپ کی جو بھی خواہشات ہیں, آپ جو چاہتے ہیں, آپ جس طریقے کا چاہتے ہیں آپ کو وہی ملنا شروع ہو جائے گا. اگر آپ کے ذہن و گمان میں یہ ہے کہ میں یہ وظیفہ کر رہی ہوں کہ میں اپنی سسرالیوں سے نجات کر کے اپنی بیرون ملک اپنے شوہر کے پاس مقیم ہو جاؤں, میں اپنے شوہر کے پاس چلے جائے, تو آپ نے اپنے ذہن و گمان میں یہی رکھنا ہے اور آپ نے دعا میں بھی یہی اپنے الفاظ کو رکھنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ سسرالیوں سے الگ ہو کر کسی الگ مکان میں شفٹ ہو جاؤں, وہی شہر میں وہی ملک میں کسی اور جگہ شفٹ ہو جاؤں, جس کی وجہ سے جو میں ڈپریشن میں ہوں, میں ٹینشن میں ہوں, وہ ڈپریشن وہ ٹینشن میرا دور ہو جائے, میرا بھوک ختم ہو جائے. تو آپ نے اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس رکھ لینا ہے. وہ پانی کا گلاس آپ کے سامنے جمعرات والے دن بھی ہو اور جمعے والے دن بھی ہو. آپ نے دعائیں مانگ کر دعا کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے اپنا ہاتھ منہ پر لگا کر دعا اچھی طرح مانگ کر آپ نے اس پانی کے گلاس کے اوپر جو کانچ کے گلاس میں پانی ہوگا وہ اس کے اوپر آپ نے 11 مرتبہ پھونک مارنی ہے. یہ وظیفہ کرنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد آپ نے وہ اس کے اوپر پھونک مار دی پانی کے اوپر, اور وہ پانی آپ نے اپنے شوہر کو پلا دینا ہے. کسی بھی طریقے سے پلا دیں, دودھ میں مکس کر کے پلا دیں, چائے میں مکس کر کے پلا دیں, یا آپ اور کسی ادویات میں مکس کر کے پلا دیں, یا آپ ایسے ہی اپنے شوہر کو پانی میں لا دیں. جمعرات کے دن اور جمعے کے دن آپ نے یہ دونوں دن اپنے شوہر کو وہ پانی پلانا ہے. تو انشاءاللہ اگر وہ پانی پی لے گا, 2 دن پانی پی لے گا, تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا کہ آپ سنانے سے علیحدگی حاصل نہ کر پائیں. انگلینڈ والی بہنیں بھی یہ وظیفے کو ادا کیا تھا, انہوں نے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو ادا کیا تھا. تو انشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو کامیابی عطا فرمائی تھی. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کے کلام میں بہت زیادہ ہی طاقت ہے, بہت زیادہ ہی فضیلت ہے. اور حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ جو آیت کریمہ کو ادا کیا تھا, وہ ان کی دعا فوراً قبول و منظور ہو گئی تھی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آیت کریمہ کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کی فوراً دعا کو قبول و منظور فرما دیتے ہیں. اور سورہ فاتحہ کا بھی میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے, بہت ہی پیاری سورہ ہے سورہ فاتحہ, جو نماز میں ادا کرتے ہیں. تو آپ یہ وظیفہ لگاتار جمعرات اور جمعے کو ادا کریں گے اس طریقے سے میں نے کو بتایا ہے, تو انشاءاللہ آپ کو اس سے 100% فائدہ حاصل ہوگا. اگر آپ کو کوئی اور وظیفہ چاہیے یا آپ کو کوئی جادو ٹونا یا کوئی اور مسئلے مسائل ہے تو آپ ہمارے ساتھ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا. اب تک اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.